بلیٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ نے اپنے اقتدار کے پہلے ماہ میں جو اقدامات کیے اس کی مثال نہیں ملتی۔ صدر ٹرمپ اپنی کابینہ کے پہلے اجلاس کی صدارت آئندہ بدھ 26 فروری کو کریں گے، جس میں تمام وزراء اور مشیروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ترجمان کے ہمراہ صدر ٹرمپ کے 3 مشیروں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا صدر ٹرمپ واحد عالمی رہنما ہیں جو روس یوکرین جنگ روک سکتے ہیں۔ ہم کے لیے بات چیت کی میزبانی پر محمد بن سلمان کے شکر گزار ہیں۔ has made a historic commitment to the working class of this country to fight for a major tax relief and major price relief. And cutting spending, as DOJ is doing, and cutting taxes is the key to delivering on both of those promises, and President Trump is resolutely committed to doing both. Better part of 4 years, and that only President Trump could drive the world back to peace. Both of those leaders said that in back-to-back calls. And of course, we just had our historic talks mediated by our good friends in Saudi Arabia. We give great thanks to Crown Prince Mohammed bin Salman for hosting, and sat down for the first time in years with the Russians and talked about a path forward with peace. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پاکستان ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب میں بلاول نے کہا بینظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتے رہیں، پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اس لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ میری والدہ 16 برس کی عمر میں آکسفورڈ پڑھنے کے لیے آئیں، 25 سال کی عمر میں پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ بینظیر بھٹو غیر معمولی خاتون تھیں، خواتین پر عائد پابندیوں کے باوجود ملک کی وزیر اعظم بنی۔ بینظیر بھٹو کی زندگی پاکستان کا کل بہتر بنانے کے لیے وقف ہوئی۔ جمہوریت کے فوائد لوگوں تک پہنچانے کے لیے بینظیر بھٹو کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ کراچی بلاول ہاؤس میں صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس سرفراز بگٹی اور صوبائی وزیر علی حسن بروہی کے درمیان تنازع کے حل کے لیے ہوا تھا۔ پیپلز پارٹی قیادت نے دونوں فریقین کے خدشات سنے۔ صدر مملکت نے بلوچستان کے دیگر سیاسی رہنماؤں کا موقف فریال تالبور سے معلوم کیا۔ اجلاس میں بلوچستان کے انتظامی اور حکومتی معاملات پر بھی غور کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، صوبائی وزیر علی حسن بروہی بھی موجود تھے۔ ملکی برآمدات اگلے 5 سال میں $60 ارب تک لے جانے کا ہدف وزیر اعظم شہباز شریف نے مؤثر حکمت عملی بنانے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد میں برآمدات بڑھانے سے متعلق وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس ہوا۔ شہباز شریف نے کہا برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم حصہ ہے۔ ٹیرف کو کم اور نظام کو عام فہم اور آسان بنایا جائے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، IT، زرعی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ ٹیرف میں اصلاحات لا کر صنعتوں کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کی حکمت عملی اپنائی جائے۔ برآمدی صنعتوں کی ترقی کے لیے گورننس میں اصلاحات کی جائیں۔ اجلاس میں بتایا گیا ای کامرس پالیسی اگلے ماہ کابینہ منظوری کے لیے پیش ہوگی۔ کلائمیٹ فنڈ پر بات چیت کے لیے IMF مشن 24 فروری کو پاکستان آئے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا IMF مشن سے کلائمیٹ فنڈ کی مد میں $1 سے $1.5 ارب ملنے کی امید ہے۔ دوسرا مشن 6 ماہی جائزے کے لیے مارچ میں پاکستان آئے گا۔ مشن ہے وہ 24 سے 28 ہے، دیٹ از ہیئر ٹو ٹیک دا کلائمیٹ ریزیلینسی فنڈ ڈسکشن فارورڈ۔ اماؤنٹ وڈ بی ان مائی ویو it should be at least $1 billion، اور اس کے بعد مشن آ رہا ہے 6 monthly ریویو کے لیے ارلی مارچ میں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتی ہیں PTI نے دشمنوں کے ایجنڈے پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا، ملک میں نفرت پھیلائی۔ آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی چیف کو جس طرح برطانیہ میں عزت دی گئی یہ PTI کو ہضم نہیں ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کے خلاف درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی۔ 49 صفوں پر مشتمل درخواست آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت دائر کی گئی۔ استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ قرار دے کہ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججز تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں، مفاد عامہ کے بغیر ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست کے ساتھ حکم امتناع کی درخواست بھی دائر کی گئی جس میں کہا گیا جسٹس سرفراز ٹوکر سمیت 3 ججز کو کام سے روکا جائے، صدر کے اختیارات کو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ مشروط کیا جائے۔
درخواست گزاروں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس رفت امتیاز اور جسٹس اعجاز اسحاق شامل ہیں۔ درخواست میں وفاقی حکومت، ٹرانسفر ہونے والے ججز اور ہائی کورٹس کو فریق بنایا گیا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات۔ صدر سپریم کورٹ بار رؤوف عطا نے چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات کو مثبت پیش رفت قرار دیا۔ چیف جسٹس نے بتایا وہ آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے بھی ملاقات کریں گے۔ عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے۔ عدلیہ پر عوام کا اعتماد بحال کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ مضبوط عدالتی نظام ہی ملک کے استحکام کی ضمانت ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، بات کریں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے دوران تفتیش ارمغان نے بتایا خیابان محافظ سے دریجی تک وہ مصطفیٰ کی گاڑی خود ڈرائیو کر کے پہنچا۔ ارمغان کے گھر سے جس لڑکی کا ڈی این اے ملا اس کی نشاندہی ہو گئی۔ لڑکی نیو ایئر نائٹ کو ارمغان کے تشدد سے زخمی ہوئی۔ اے وی سی ٹیم نے گزشتہ روز بھی ارمغان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، مزید شواہد تلاش کیے۔ ڈنڈا یا آلہ قتل میں شامل کوئی اور چیز نہیں مل سکی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء حسن نثار کہتے ہیں اے ٹی سی کے جج کی باضابطگی پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط ارسال کر رہی ہیں۔ مصطفیٰ عامر اغوا اور قتل کیس کے حوالے سے افواہیں من گھڑت بیانیاں زیر گردش ہے۔ مصطفیٰ عامر جب لاپتہ ہوا میں نے اسی وقت نوٹس لیا تھا۔ کیس اور اس کی تفتیش پر گہری نظر ہے۔ متعلقہ افسران کو کیس کے جلد سے جلد حل کے احکامات دیے۔ کیس کی تفتیش اور دیگر امور میں غفلت پر کارروائی کی جائے گی۔ عدالتی احکامات پر مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی آج صبح 9 بجے ہوگی۔ قبر کشائی کے لیے 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا گیا۔ میڈیکل بورڈ موجکو قبرستان میں مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کرے گا۔ قبر کشائی جوڈیشل مجسٹریٹ کی نگرانی میں ہوگی۔ وجہ موت کا تعین، ڈی این اے کے نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ قبر کشائی کے دوران سیکورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ تفتیشی افسر محمد علی کو سیکورٹی اور لاجسٹک انتظامات کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور معصوم بچے کی جان لے لی۔ بفر زون کے علاقے گیبی آر سوسائٹی میں 11 سالہ سائم واٹر ٹینک کے زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا۔ آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔ 11 سالہ سائم گھر سے پانی بھرنے واٹر فلٹر پلانٹ کے لیے نکلا لیکن واپس گھر نہ پہنچ سکا۔ کے بی آر سوسائٹی میں واٹر فلٹر پلانٹ سے پانی لے کر نکلنے والا سائم واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ اہل علاقہ نے واٹر ٹینکر ڈرائیور پر تشدد کیا اور ٹینکر کے شیشے توڑ دیے۔ ٹینکر ڈرائیور کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ متوفی بچے کے تایا کا کہنا تھا کہ واٹر ٹینکر دن کے اوقات میں بھی رہائشی علاقوں میں دندناتے پھرتے ہیں۔ ڈیلی ٹرک آتا ہے، ڈیلی بچوں کو جان بچانی پڑتی ہے۔ یہ فیکٹری والے کا ہی گند ہے جس وجہ سے میرے بعد معصوم بچہ نہیں ہے دنیا میں۔ کہہ کے تھک گئے بھائی، کوئی نہیں سننے والا۔ ڈیلی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، ڈیلی آپ کو پتا کوئی لالو قید میں ہو رہا ہے، کبھی کہیں ہو رہا ہے، کبھی جوہر میں ہو رہا ہے۔ آج میرے بچے پہ چڑھا دیا انہوں نے۔ متوفی سائم کے نانا نے میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ ہیوی ٹریفک پر عائد پابندی پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ حکومت نام کی کوئی چیز ہے یہاں پہ، نہ کوئی ادارہ ہے جو ان کو کنٹرول کر سکے۔ یہ کس کی اجازت سے اور کس مافیا کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اور کیوں آتے ہیں یہ جو معصوم لوگوں کو، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ متوفی سائم 5 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ 1.25 سال شہر کے مختلف علاقوں میں اب تک 123 افراد ٹریفک حادثات میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ محمد آصف خان، ARY نیوز، کراچی۔ شہر کی دیواروں پر پیپلز پارٹی کا نام بھی لکھا ہو تو میرے خلاف مقدمہ کریں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کوئٹہ کو خوبصورت کرنے کے مشن پر خطاب میں کہا شہر کی دیواریں گندگی کرنے اور ٹریفک کی خلاف ورزی پر بھرپور قانونی کارروائی کی جائے۔ کوئی آ کے اس پہ اسکول سسٹم لکھ دیتا ہے، بین پاکستان پارٹی لکھ دیتا ہے، کل کلام کوئی اگر پاکستان پیپلز پارٹی لکھے تو مجھ پہ ایف آئی آر کرے، مجھ پر اس دیوار پہ ایف آئی آر کرو گے تو دوبارہ یہ دیواریں کوئی خراب نہیں کرے گی۔ کمپلیٹ پارز دے کے جا رہا ہوں، کوئی سفارش آپ نے نہیں مانی ہے، جو مرضی سفارش کرے آپ نے کسی کی سفارش نہیں مانی۔ جماعت اسلامی کا ٹریفک حادثات کے خلاف آج کراچی کے 15 مقامات پر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان کا کہنا ہے شہر میں بڑھتے ٹریفک حادثات روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کراچی کے علاقے کرنگی میں ڈاکوں کی خاتون سہولت کار سامنے آ گئی۔ ڈکیت گینگ کی واردات فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ خاتون نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولنے پر خاتون مردوں کے ہمراہ گھر میں گھس گئی۔ لوٹ مار کے دوران گھر میں موجود خاتون نے مزاحمت کی تو ملزمہ گینگ کے کارندوں کے ہمراہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گئی۔ واقعہ 18 فروری کی شام پیش آیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
پاکستان اور یورپی یونین دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے لیے پرعزم ہیں. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے کہ پاکستان یورپی یونین کے انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ میں یہ عزم ظاہر کیا گیا. نویں انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ کا انعقاد برسلز میں ہوا. 2019 کے اسٹریٹجک پلان کے تحت انسداد دہشت گردی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. پاکستان اور یورپی یونین کی دہشت گردی کی ہر قسم کی مذمت، خطے، عالمی مسائل سمیت مشرق وسطی افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. فریقین نے عالمی سطح پر فروغ امن کے لیے عالمی یکجہتی کی اہمیت پر بات کی. شدت پسندی کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اسے امن میں رکاوٹ قرار دیا گیا. پاکستانی وفد کی قیادت وزارت خارجہ کے ڈی جی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ عبدالحمید نے کی. وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا منصوبہ. پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مخالفت. وزیر پیٹرولیم کو خط لکھ دیا. ڈیلرز نے خط میں لکھا ڈی ریگولیشن سے ملک میں اسمگل ایرانی آئل کی فروخت بڑھے گی. ملک میں غیر معیاری تیل کی فروخت میں اضافہ ہوگا. پیٹرولیم ڈیلرز کے ملک میں 15,000 سے زائد پمپ ہیں. ڈیلرز نے اس سیکٹر میں کھربوں روپے کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے. بطور مارکیٹ اسٹیک ہولڈرز بغیر مشاورت کوئی فیصلہ قبول نہیں ہوگا. ڈی ریگولیشن پر پہلے بھی بات چیت کے ذریعے فیصلے کا طے ہوا تھا. وزیر پیٹرولیم معاملے پر ایسوسی ایشن کے ساتھ بات چیت کریں. آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد کا دورہ. وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی. دورے کا مقصد میڈیا کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا. چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑی گاڑیوں کی ٹکر سے محکمہ تعلیم کے ملازم سمیت 2 نوجوان جاں بحق ہوئے. بلدیہ مواج گوٹ پل کے قریب منی بس اور ڈمپر میں تصادم کی وجہ سے 9 افراد زخمی ہوئے. پولیس کسی حادثے میں ملوث ڈرائیور کو گرفتار نہ کر سکی. افضل خان کی رپورٹ. ٹریفک رولز کی خلاف ورزی اور ڈرائیوروں کی غفلت کی وجہ سے ہلاکتوں کا سلسلہ نہ تھم سکا. ملیر مرغی خانہ پل کے قریب ٹریلر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا. حادثے میں عامر جاں بحق اور ساجد زخمی ہوا. لواحقین کا کہنا ہے کہ 29 سالہ عامر اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کرتا تھا اور اس کی چند ماہ قبل شادی ہوئی تھی. بلدیہ مواج گوٹ پل کے قریب غلط سمت سے آنے والی منی بس سامنے سے آتے ڈمپر سے ٹکرا گئی. مواج گوٹ حادثے میں 9 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا. مزدہ جو نیول والی سائڈ سے شیرشاہ کی طرف آ رہی تھی اس نے غلط اوورٹیک کیا ہے، تو بلکہ اس ڈمپر والے نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے. اس کا ڈمپر دیکھو دیوار میں گھس گیا ہے. وہ غلط آ رہا تھا، ڈرائیور بھاگ گیا ہے. اس ڈمپر کا ڈرائیور پھنسا ہوا تھا، تو زخمی ہے. ارسلان نام ہے، زخمی ہے، اس کو اسپتال بھیج. گزشتہ روز کارساز کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے زخمی 19 سالہ موٹر سائیکل سوار شاکر علی بھی اسپتال میں دوران علاج چل بسا. افضل خان، ARY نیوز، کراچی. لاہور کے میو اسپتال کی لفٹ گر گئی، نرسز سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے. ابتدائی انکوائری کے مطابق لفٹ فنی خرابی کے سبب گری. فرینڈز آف میو اسپتال نامی تنظیم نے جولائی 2023 میں آرتھوپیڈک وارڈ میں نئی لفٹ نصب کرائی تھی. شہریوں نے بتایا لفٹ سے 1 دن پہلے سے آوازیں آ رہی تھیں. اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کسی زخمی کو بہت شدید چوٹ نہیں آئی. اسپتال میں چند سال میں لفٹ گرنے کا یہ تیسرا واقعہ ہے. زخمیوں میں ہیڈ نرس شازیہ منیر، اسٹر روف، فرحانہ جبی، نجمہ پروین اور دیگر شامل ہیں. پشاور بادشاہ خان ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی پرواز میں تاخیر پر عمرہ زائرین بھڑک اٹھے اور نجی ایئر لائن کے خلاف ایئرپورٹ پر احتجاج کیا. مظاہرین نے ایئرپورٹ انتظامیہ سے تلخ کلامی کی اور کہا 4 گھنٹے سے ایئرپورٹ پر موجود ہیں، کوئی متبادل بندوبست نہیں کیا گیا. انتظامیہ کے مطابق نجی ایئر لائن میں فنی خرابی پیش آئی. امید ہے چند گھنٹے میں مسئلہ حل ہو جائے. گورنر ہاؤس کراچی میں جامعہ NAD کے سابق طالب علم انجینئر آفتاب رضوی کی خطاب کی رونمائی کی گئی. انور خان کی رپورٹ.
گورنر ہاؤس سندھ میں منعقدہ تقریب میں شیخ الجامعہ NED ڈاکٹر سروش لودھی، کتاب کے مصنف آفتاب رضوی، انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کے چیئرمین انجینئر سہیل بشیر نے شرکت کی۔ وائس چانسلر NED یونیورسٹی ڈاکٹر سروش لودھی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صدقہ جاریہ اپنی ماں کے نام سے شروع کریں۔ یہ ایک ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، ایسے نہ جانے کتنے ماجی انڈاؤمنٹ فنڈ ہیں جو مختلف ناموں سے چل رہے ہیں۔ عباس ساجد صاحب نے ایک سلسلہ چھوٹا سا شروع کیا تھا لیڈ دی نیشن کے نام سے، آج اس میں ہزاروں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بچوں کی مینٹورشپ ہو رہی ہے۔ انجینئر فرد عادل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آفتاب رضوی کو اردو ادب سے طالب علم کے دور سے شغف تھا۔ آفتاب رضوی کی زندگی ادب سے اور ادب تک پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتاب کی آمدنی سے NED کے طالب علموں کو اسکالرشپ دی گئی ہیں۔ NED نے بہت اعلیٰ پائے کے انجینئرز پیدا کیے ہیں، لیکن آفتاب بھائی جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان جیسی ہمت جیسی شخصیت بہت کم لوگوں کو نصیب ہو۔ کتاب کے مصنف انجینئر آفتاب رضوی کا کہنا تھا کہ کتاب لکھنا کمال نہیں تھا، ڈاکٹر سروش لودھی اور سہیل بشیر کا اس کتاب کو گود دینا کمال تھا۔ کیمرمین کاشف نظامی کے ساتھ انور خان، ARY نیوز کراچی۔ گورنر ہاؤس سے جاری گورنر انیشیٹو IT یونیورسٹی اور امید کی گھنٹی عوام میں مقبول۔ ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی تکمیل کے لیے IT طلبہ پر امید، تو امید کی گھنٹی پر آنے والے شہریوں کی درخواستوں کی فوری سنوائی سے مسائل کے حل میں آسانی پیدا ہوگی۔ گورنر ہاؤس میں گورنر انیشیٹو کے تحت قائم IT یونیورسٹی سے 50,000 طلبہ کو جدید ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دیگر ڈیجیٹل کورسز کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ طلبہ کہتے ہیں گورنر سندھ کا یہ اقدام روزگار کے نئے مواقع فراہم کرنے اور ڈیجیٹل پاکستان کے ویژن کی تکمیل کا ضامن ہے۔ ہماری یوتھ کے لیے کافی اچھا انیشیٹو نکالا ہے، جس کے ذریعے ہم اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور ہمارے فیوچر برائٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ بزنس اسٹڈیز اور ساتھ ساتھ پروگرامنگ بھی سیکھ رہے ہیں، ملٹیپل فیلڈس کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ادھر روانڈا کی ہائی کمشنر فاٹو ہریرمانا نے IT یونیورسٹی کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کی اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ Inshallah, I think you will work good and freely for the future generation, the future of Pakistan. گورنر ہاؤس کے باہر نصب امید کی گھنٹی بھی شہریوں کی امید کا مرکز۔ قیوم آباد کے رہائشی محرم علی کے سر سے چھت چھن جانے کا خوف اسے امید کی گھنٹی لایا تو مسائل کا حل 2 روز میں ہو گیا۔ میرا تھوڑا گھر کا مسئلہ چل رہا تھا، گورنر صاحب کے پاس آیا، الحمدللہ 3-4 دن کے اندر میرا مسئلہ حل کر دیا۔ کوئی شکایت ہو یا ہو راشن کی ضرورت، سولر سسٹم چاہیے ہو یا ہو کاروبار کے لیے چھوٹے قرضے کی فراہمی، گورنر ہاؤس سے جاری انیشیٹو عوام میں ہے مقبول اور امید کا مرکز بھی۔ کیمرمین نعمان شیخ کے ساتھ رافع حسین، ARY نیوز کراچی۔ سکھن میں 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا آغاز 25 فروری سے ہو رہا ہے۔ فیسٹیول کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کریں گے۔ فیسٹیول میں 30 سے زائد سیشن رکھے گئے ہیں، رپورٹ کریں گے عشرت خان۔ کراچی آرٹس کونسل میں پاکستان لٹریچر فیسٹیول سکھر چیپٹر 2 کے حوالے سے پریس کانفرنس۔ اس موقع پر وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ نے فیسٹیول کو خوشائن قرار دیا۔ فیسٹیولوں کی سخت ضرورت ہے پاکستان میں، کیونکہ نوجوان جو ہے اس سے علمی، ادبی یا جیسے AI کا ذکر کیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، ان کو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے اس چیز سے۔ یہ لاہور میں کیا، پچھلے سال سکھر میں کیا، کوئٹہ میں کر کے آئے بہت بڑا فیسٹیول، اور ہمارے دوبارہ سکھر جانے کی جو وجہ ہے اس میں بالکل عبید نشاط اور ان کی محبت اور ان کی ہاسپٹلٹی شامل ہے۔ 2 روزہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول 25 فروری سے 26 فروری تک جاری رہے گا۔ کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنے، حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔